آج کے دور میں ہماری انگلیاں اسکرین پر اور آنکھیں پکسلز پر جمی ہیں۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک ہم ہزاروں تصویریں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو کچھ ان آنکھوں کے راستے ہمارے اندر جا رہا ہے وہ ہماری روح کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جس طرح گندا کھانا پیٹ خراب کرتا ہے، اسی طرح گندی نظر روح کو بیمار کر دیتی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ آنکھیں محض دیکھنے کا آلہ نہیں ہیں، بلکہ یہ روح کی کھڑکیاں ہیں۔ جو کچھ ان کھڑکیوں سے اندر داخل ہوتا ہے وہی ہمارے دل کی زمین پر فصل بن کر اگتا ہے۔ اگر نظر پاک ہے تو دل میں نور اترتا ہے، اگر نظر ناپاک ہے تو روح پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے کسی ایک صنف کو نہیں بلکہ دونوں کو مخاطب کیا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں مردوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اور فوراً بعد آیت نمبر 31 میں یہی حکم عورتوں کو دیتے ہوئے فرمایا، اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ آج کا الگوریدم ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ آپ کی نظر کو قید کر لے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اسکرین پر کچھ ناپاک دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ڈوپامین کا ایک طوفان اٹھتا ہے؟ یہ عارضی لذت تو دیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ بد نظری صرف گناہ نہیں بلکہ یہ آپ کے فوکس کو ختم کر دیتی ہے، آپ کی یادداشت کو کمزور کرتی ہے اور آپ کو ڈپریشن کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ روح کی بیماری پہلے ذہن کی بیماری بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے، آنکھیں شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب ایک تیر جسم میں لگتا ہے تو وہ صرف گوشت کو زخمی کرتا ہے، لیکن جب بدنظری کا تیر آنکھ کے راستے اندر اترتا ہے تو وہ سیدھا روح کو زخمی کرتا ہے، اور زخمی روح کبھی بھی سجدے میں وہ لذت نہیں پا سکتی جو ایک صحت مند روح پاتی ہے۔ بدنظری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان سے عبادت کا لطف چھین لیا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس نے حیا کے پردے کو ورچوئل دنیا میں ختم کر دیا ہے۔ ہم تنہائی میں وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہم بھرے مجمع میں کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ یاد رکھیں، اللہ ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب ہم انکوگنیٹو موڈ میں ہوتے ہیں۔ اصل بہادر وہ نہیں جو دنیا کے سامنے نیک بنے، بلکہ اصل بہادر وہ ہے جو اپنی تنہائی کو پاک رکھے۔ اس ڈیجیٹل دلدل سے نکلنے کے لیے یہ طریقے آزمائیں۔ پہلی نظر کا قانون، اگر اچانک کوئی غلط چیز سامنے آ جائے تو فوراً نظر ہٹا لیں۔ ڈیجیٹل فاسٹنگ، دن میں کچھ وقت طے کریں جب آپ اسکرین سے بالکل دور ہوں گے۔ ذکر الہی، جب بھی نظر بہکنے لگے استغفر اللہ کا ورد کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی یہ آنکھیں محض دیکھنے کا آلہ نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم امانت ہے۔ ان آنکھوں کا مقدر تو بہت بلند ہے۔ ان آنکھوں سے کل روز قیامت اس پاک ذات کا دیدار کرنا ہے۔ ان آنکھوں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کو دیکھ کر ٹھنڈک پانی ہے۔ انہیں محض چند سیکنڈز کی عارضی لذت اور اسکرین کے گن میں ضائع نہ کریں، کیونکہ جو آنکھ دنیا کی ناپاکیوں میں کھو جاتی ہے وہ معرفت کے نور سے محروم کر دی جاتی ہے۔ آئیے آج مل کر اپنے رب کے حضور یہ التجا کریں، یا اللہ ہماری ان آنکھوں کو وہ نور عطا فرما جس سے ہم تیری نشانیاں دیکھ سکیں۔ الہی ہماری ان نظروں کو اسکرین کے زہریلے فتنوں سے بچا اور ہمیں وہ بصیرت عطا کر کے ہم گناہ کی رنگینی کے پیچھے چھپی روح کی تباہی کو دیکھ سکیں۔ اے میرے مولا، ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، ہماری آنکھوں میں اپنی حیا بھر دے، اور ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل کے کسی کونے میں لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ کوئی اور روح بھی اس فتنے سے بچ سکے۔ مزید روحانی اور دل کو سکون دینے والی ویڈیوز کے لیے صوفی سول اردو کو فالو اور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنی نظروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔